الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے، مختلف راہوں سے، مختلف جہتوں سے، لیکن ان تمام حملوں کو سمیٹ کر دو خانوں میں تقسیم کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک حملہ مسلمانوں کے جسم پر ہو رہا ہے اور ایک حملہ مسلمانوں کے عقیدے اور مسلمانوں کی فکر اور مسلمانوں کی روح پر۔ ہمارے جسم پر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کے بارے میں تو ہم سمجھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارے فکر و خیالات اور ہمارے دین و شریعت پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے والے بھی نہ کے برابر ہیں، اور اس حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اس کے لیے جد و جہد کرنے والے بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ وہ مصلیان کرام، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ لکھنے والوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، بولنے والوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے۔ آپ خود غور کریں گے تو بہت ساری باتیں نکلتی چلی آئیں گی۔ یہ جسم اور روح پر ہونے والے حملے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، غیروں کی طرف سے جو ہو رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں پر، یا ہمارے کہہ لیں، ہمارے سب سے بڑے دشمن کوئی اگر ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم سازشوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم خود جو اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہم خود جو اپنے آپ کو مٹانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم خود جو اپنے اوپر حملے کر رہے ہیں، آخر اس پر بات کب ہوگی اور اس پر غور و فکر کون کرے گا اور اس کا حل کون نکالے گا، اور آخر اس حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھیں، دین و شریعت کے معاملے میں کس پر اعتبار کیا جائے بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے۔ ابھی غالباً کل ہی خبر میری نظر سے گزری کہ مدینہ المنورہ سے حکومت سعودیہ کے مہر کے ساتھ باضابطہ عبرانی زبان میں ایک قرآن کی اشاعت ہوئی ہے۔ عبرانی زبان کون سی زبان ہے؟ یہ توریت کی زبان ہے، یہودیوں کی زبان ہے، گرچہ یہ ان کے یہاں بھی، عام لوگوں کے یہاں نہ جانے کتنے لوگ جانتے ہوں۔ تو اس عبرانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، قرآن کی اشاعت ہوئی ہے، اور اس میں بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی سے تعبیر کیا گیا ہے، لفظ بدلے گئے ہیں۔ بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، یعنی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ میں نے اس موضوع پر گفتگو بھی کی تھی۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ، عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ذبیح جو ہیں، قربانی جن کی ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم نے جن کی گردن پر چھری چلائی، وہ حضرت اسماعیل نہیں ہے بلکہ حضرت اسحاق۔ حالانکہ تاریخ کا
اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے اس حوالے سے حضرت اسحاق کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تذکرہ جہاں کہیں قرآن میں بھی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، لیکن اس کو بھی بدلا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہیں وہ اس قرآن میں درج کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاملہ یہاں ہو گیا ہے، وہ ہم جنہیں پیر حرم کہتے ہیں، وہ جناب اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ تو یہ پیر حرم کی کم نگاہی کی بنیاد پر رسوائی نہیں کر رہے ہیں، اب تو دین و ایمان کا سودا بھی کیا جا رہا ہے۔ اور کل تک کچھ لوگ اگر یہ کہتے تھے کہ یہود اور سعود ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو بعضوں کو یہ باتیں بری لگتی تھی۔ میری باضابطہ ایک کتاب ہے کہ یہودیت اور سعودیت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اور اب یہ پوری طریقے سے یہ بات ظاہر ہونے لگی ہے۔ اللہ اور رسول کو خوش کرنا ان کی زندگی کا مقصد نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہود و نصارہ کو خوش کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے فرامین کو چھوڑ کر اپنی انا، اپنے نفس، اپنی خواہش کو خدا بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ان لوگوں کے لیے بھی کھلا اعلان ہے۔ یہ فرمان باری تعالی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 133 خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جسے تلاوت کی کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے محبوب، آپ کا رب مستغنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے وہ لے آئے، جس طرح تم کو ایک دوسری قوم سے اس نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں بھی فرمان باری تعالی ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں تم نہیں نکلو گے، یعنی جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جسمانی طور پر جد و جہد کے لیے، دین و شریعت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ فرماتا ہے تمہیں ہٹا کر اللہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا۔ یاد رکھیں کہ جہاد صرف جسم سے ہی نہیں ہوتا ہے، تلوار سے ہی جہاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے۔ تو جہاد جد و جہد سے بنا ہے، دین کے لیے جد و جہد کرنا یہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب جو مسلمان اپنی طاقت و قوت کے ذریعہ، اگر وہ فوجی ہے اور سپاہی ہے اور اللہ نے اسے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، جسے جہاد بالسیف کرنا ہے، جو بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قلم کے ذریعہ جہاد کرے اور حق کو حق لکھے، باطل کو باطل کہے۔ اور جسے اللہ نے قلم نہیں دیا ہے، زبان دی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعہ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے اور جاء الحق وزہق الباطل کی تفسیر بن جائے۔ اسی طریقے سے کچھ اور نہ صحیح تو کم از کم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے خاندان پر نظر رکھے اور ان تک دین پہنچانے کی کوشش کرے۔ عزیزان محترم، آج مادیت کے اس دور میں ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مانو الحفیظ، حالات بڑے خراب سے خراب تر ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیمانہ ہمارے یہاں جو ہے
وہ پیسہ بن گیا ہے۔ تو جس کے پاس دولت ہوتی ہے، دولت کی چمک ہوتی ہے نا، لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ عالم بھی بڑا ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جو بڑے تم تراق کے ساتھ رہے، پیر بھی بڑا اسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پیچھے مریدوں کے ایک لمبی فوج چلے، لمبی چمچماتی کار اس کے پاس ہو، اور اس کے پاس ملنے کے لیے اس سے باضابطہ ٹائم لیا جائے۔ ہم صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار کو دیکھ کر، دولت والوں کو دیکھ کر، جس سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہماری جبین نیاز خم ہو جاتی ہے اس کے سامنے۔ اور ایک صاحب علم، تقوی، پرہیزگار بندہ، اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ منکسر المزاج ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بندہ کوئی لائق نہیں ہے۔ تو منکسر المزاج کو، عاجزی پسند شخصیت کو، اس طرح کے صاحبان علم کو ہم حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، اور دنیا کی چکا چوند جس کے پاس ہو، دنیا اس کے پیچھے، آج دینی اعتبار سے بھی ان کے پیچھے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ یقیناً ہر شعبے میں سوال آیا ہے، تو علماء ائمہ کے شعبے میں بھی سوال آیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی اگر اچھی جگہ نکل آئے اور اچھا امام تلاش کیا جائے، اچھا عالم ڈھونڈا جائے، تو آج کے ڈیٹ میں کوئی اچھا عالم نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ مسجد میں امامت کرے۔ کسی درسگاہ میں جا کر پڑھانے کے لیے اچھے عالموں کا فقدان بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے دنیا کی چکا چوند کی بنیاد پر اب فراغت کے بعد، عالم بننے کے بعد، حافظ اور قاری بننے کے بعد، وہ ذرا جو برانڈڈ کہتے ہیں ہم، جو برائنڈ مائنڈ کے ہیں، ذرا سا کھلے ذہن کے ہیں، ذرا سا آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ امامت کر کے ہم کو کیا ملنا ہے؟ 5,000 نہ 7,000، 7 نہ 1,000، 10,000، 10,000 نہیں 15 20,000، بس اس سے آگے کیا؟ زندگی اسی پر ختم ہو جائے گی۔ اوپر سے آپ ان کی بات سنیے، ان کی بات سنیے۔ جن مقتدیوں کا اپنے گھر میں نہیں چلتا ہے، وہ مقتدی آ کر امام اور مؤذن پر اپنی بھڑاس نکالتا ہے۔ تو چلو کیا کرنا ہے یار، چلو کچھ اور کریں گے، چلو بزنس کرتے ہیں، یا چلو کچھ اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، اور کسی اسکول، کسی سرکاری جاب کو دیکھتے ہیں، کوئی یونیورسٹی دیکھتے ہیں، کوئی کالج دیکھتے ہیں، تو بڑی تعداد میں علماء کی ایک تعداد اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں، بزنس اور تجارت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب جن لوگوں کے پاس پیسے ہو گئے ہیں، مدرسوں میں کون پڑھا رہا ہے؟ جو انتہائی لاچار لوگ ہیں، چلو بھائی فری میں، پھوکٹ میں، چلو کچھ بھی پڑھ لے گا، وہی بھیج رہے ہیں۔ یقیناً آج مالی حالت لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے۔ اب جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسے والے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ بنا کر کیا ملنا ہے؟ عالم بنا کر کیا ملنا ہے؟ یہ 10-15 ہزار سے کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی پڑھائی پڑھائی جائے کہ جس سے اس کی زندگی اچھی گزرے۔ ہم تو زیادہ کچھ نہیں کر سکے، تو کم از کم بیٹا ہمارا کچھ اچھا کر لے، اس وجہ کر نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا حال برا ہے۔ میں ابھی اتر پردیش کے دورے پر تھا، معلوم ہوا، بتانے والوں نے بتایا کہ جس مدرسے میں کبھی 100-150 بچے پڑھتے تھے، تو آج حال یہ ہے کہ اس اتر پردیش کے ان مدرسوں میں 25-50 بچوں کا رکھنا مشکل ہو گیا، جمع کرنا مشکل ہو گیا۔ 25-50 بچے نہیں ہیں وہاں ان مدرسوں میں۔ وجہ تو دو ہے۔ ایک تو وہاں یوگی کا آتنک ہے، جس کی وجہ کر لوگ آنا نہیں چاہتے کہ چلو بھائی ادھر ہی کہیں قریب میں کہیں پڑھا لیتے ہیں۔ دوسرے، ہر علاقے میں مدرسے ہو گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ دور دراز سفر کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ، جو ازہر ہند جسے کہا جاتا ہے، میں وہاں بھی تھا، گیا، اور بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے جب ہم لوگوں کا دور تھا وہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ لیکن اتنے بڑے کئی ایکڑ کی اس یونیورسٹی میں بھی جو تعداد طلبہ کی نظر آنی چاہیے، وہ طلبہ کی تعداد کی وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ وجہ وہی ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے۔ اب لوگ غور کرنے لگے، بیٹھنے لگے، تو حال یہ اس پر غور کیا کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے کی کیفیت ہے، اس طریقے کی کیفیت
اگر رہی خدا نہ کرے تو مسجدوں میں اماموں کا ملنا مشکل ہو جائے گا، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ کہ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں للہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں۔ آپ نہ حافظ قرآن بنائیں، نہ عالم دین بنائیں، لیکن کم از کم دین کا اتنا علم اسے ضرور دیں کہ اگر آپ کی میت رکھی ہوئی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملے۔ آپ کا بچہ اس لائق ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ آگے بڑھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر نماز جنازہ کے یا جیسے تیسے آپ کو دفن کر دیا جائے۔ تو دوسروں کے لیے نہ سہے تو کم از کم اپنے لیے اپنے بچوں کو اتنا دینی تعلیم ضرور دیں کہ ضرورت پڑے تو مصلی امامت پر جا کر وہ دو سورتیں پڑھا کر اپنے گاؤں، اپنے محلے اور اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھا سکے، نماز جنازہ پڑھا سکے، اسے کم از کم دعائے عقیقہ اسے معلوم ہو، وہ کم از کم حلال حرام جانتا ہو، وہ کم از کم اس کے پاس جائز ناجائز کا علم ہو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں کیا مستحبات ہوں، اس چیز کی اس کو خبر ہو۔ عزیزان محترم، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اور دوسری بات کہ جن مساجد کو اور جن مدارس کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ اپنے ائمہ کو اور اپنے اساتذہ کو اچھی تنخواہ دیں۔ پہلی بات میں بتا دوں کہ میں یہاں کے منتظمین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ 25 سالوں سے میں امامت کر رہا ہوں اور کبھی تنخواہ کے لیے ہم نے منہ نہیں کھولا ہے۔ یہاں سے لے کر بامبے تک وقت 2 روز ہو، 4 روز ہو یا مہینہ ہو، کبھی کسی وجہ کر ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب پیش کیا گیا سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو نوبت یہ بھی آئی ہے کہ ہم نے گنا بھی نہیں ہے کہ تنخواہ تھی کتنی، آیا اسی میں سے خرچ کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ میں خود کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تقریر ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور دور دراز میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ سننے والے ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ان تک میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، موقع اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، گاؤں کی چھوٹے سے علاقے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جہاں موقع ہو تو وہاں تنخواہیں اماموں کو اچھا عالم رکھیں اور اماموں کو اچھی تنخواہ دیں، تاکہ لوگ اس طرف کم از کم اس نیت سے آئیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ادھر بھی ہم بچے کو اگر عالم بناتے ہیں، صلاحیت اگر ہوئی بچے کی تو اچھی جگہ اس کو مل سکتی ہیں۔ آج ہم جلسے کرتے ہیں اور ان جلسوں میں لاکھوں لاکھ روپے ایک رات میں خرچ کر دیا جاتا ہے، فضولیات اور لغویات میں نہ جانے کتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ اپنے مساجد، اپنے مدارس، اپنے علماء اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہم کیوں اپنے ہاتھ کو تنگ کرتے ہیں، کیوں اپنے ہاتھ کو تنگ کرتے ہیں؟ جو لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں نا، یقیناً ہمارے علماء نے اور مشائخ نے قربانیاں دی ہیں، بھوکے رہ کر بھی پڑھایا ہے، لیکن ایسے بھی علماء رہے ہیں، مشائخ رہی ہیں کہ جن کے لیے اس زمانے کے عمرا نے، حکماء نے اور خطیم تھے، انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں کہ حضرت آپ دین کا کام کریں، پیسے کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ خدمت کریں۔ ایسے حضرات بھی رہے ہیں۔ تو یقیناً دین کا کام اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو آپ ہر جگہ خرچ کرنے میں تو فراخ دل ہوں، لیکن اپنے علماء کو نذرانے دینے کی نوبت اگر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جان نکل جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، اتنا کیا کریں گے وہ۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی اور بخل چھوڑیں، یہ بخل کا سب سے بدتر درجوں میں سے اگر ایک درجہ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا دوسری یہ بات، یہ اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے اور حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسوں میں بھیج رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ آرام و آسائش کی راہ نہیں ہے، یہ رضائے مولا کی راہ ہے۔ آپ یہ خیال چھوڑ دیں کہ میرا بچہ عالم بن کر، یا جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ راہ آرام و آسائش کی راہ نہیں ہے، بلکہ یہ رضائے مولا کی راہ ہے، اور رضائے مولا تک جو راہ جاتی ہے نا، وہ راہ بڑی خاردار ہوتی ہے، سنگلاخ ہوتی ہے، کانٹوں بھری ہوتی ہے، یہ آسانیوں کی راہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس راہ میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، تھوڑے سے پر شکر کرنا ہوگا، آپ کو آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی،
تکلیف جھیلنا ہوگا اور سب کچھ بلا کر اللہ کی طرف نظر رکھنی ہوگی. دنیا داروں اور پیسے والوں اور سیٹھیوں کی جیبوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی جانب آپ کی نظر ہونا چاہیے. یقیناً جب اس کیفیت میں آپ زندگی گزاریں گے تو تھوڑے میں اللہ برکت رکھ دے گا. پیارے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت والے ہیں، یہ لمبی کاریں والے اور یہ جو اونچی بلڈنگوں والے جو ہیں یہ بڑے خوش و خرم ہیں، جی نہیں، آپ ان کے قریب جائیے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے یہ اپنی صبح و شام گزار رہے ہیں. اس لیے تھوڑے میں اللہ سے برکت طلب کرو. اللہ تھوڑے میں تھوڑی رزق میں اللہ برکت دے دے. برکت ایسی چیز ہے جسے حاصل ہو جائے اس کی زندگی کچھ عجیب ہو جایا کرتی ہے، بدل جایا کرتی ہے. اور جس کے مال میں برکت نہیں ہوتا وہ بہت کچھ رکھ کر بھی آو فواں کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور بد سے بدتر آنے والا ہے. آج ہماری زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں، ہماری فکر بے لگام ہو گئی ہے. میں نے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی، جو اللہ جل شانہ کی شان میں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کے حوالے سے، جو آخرت کے حوالے سے، جو فرشتوں کے حوالوں سے، بنیادی جو عقائد اسلام ہیں ان کے حوالے سے ایسی گفتگو اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، ان کو نقل کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اور کیفیت عجیب و غریب ہے، صورتحال عجیب و غریب ہے. یاد رکھیں، شاید اسی زمانے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ نیک اعمال کی طرف لپکو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کی طرح ہوں گے. حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا. کیوں؟ وہی زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں. اعمال ہمارے معاملہ یہ ہے، آج اگر کوئی نیتا بن گیا ہے ہمارا تو وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے غیر مسلم ووٹرز کو خوش کرنے میں، اسے مندروں میں جا کر تلک لگانے میں اور بت کی پوجا کرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرسٹ نہیں ہے، اسے عوام کو خوش کرنا اس کے لیے اولیت ہے، اور اسی کے لیے اس کی کوششیں اور جد و جہد ہیں. اسی طریقے سے مال کے ذریعہ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو حلال و حرام، جائز و ناجائز کو دیکھے بغیر مال حاصل کیا جائے. آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں سود کا ماحول اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ مختلف طریقوں سے. اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو مرد حضرات ہیں اپنے گھر کی خواتین کی خیریت لیں. عورتوں کا حال دین کے حوالے سے اور زیادہ بدتر ہے اور برا ہے. بہت سارے جو بینک ہیں، ان بینکوں نے ایک ایسا سسٹم نکالا ہے کہ وہ لون دیں گے عورتوں کو لون دیں گے. اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہماری اکثر خواتین جو ہیں وہ پرسنٹیج جانتی ہی نہیں ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے، اس کا پرسنٹیج کیا ہے، جو ہمیں اتنا مل رہا ہے تو دینا کتنا ہے. تو اس میں سے کتنی ان پڑھ، جاہل، گمار، انگوٹھا چھاپ خواتین جو ہے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بینکوں سے انٹرسٹ لیتی ہیں، اور بعد میں حال یہ ہوتا ہے کہ جمع کرنے کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں صاحبو، عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں. عشاؤں کے بازار میں ان کا سودا کیا جا رہا ہے، عزت و ناموس ان کی بک رہی ہے. ذرا اپنے گھر کی عورتوں کی خبر رکھیں اور خبر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے. اور اس دولت، اس پیسے کے معاملے میں کہ ہمیں تو 10,000 مل گیا ہے، 20,000 مل گیا ہے، لیکن یہ 10-20 ہزار کو جو بھرنا ہے وہ کتنا سخت ہے یہ انہیں اس کی خبر نہیں ہے. اور اب نہیں دے پا رہی ہیں تو کیا کریں؟ اپنے شوہر سے بچنے کے لیے، اپنے خاندان سے بچنے کے لیے اب سامنے والا جو آفیسرز ہیں اس کے سامنے شرط رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو معاف کرانا چاہتی ہے
تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو فلاں ہوٹل میں آنا ہوگا اور فلاں جگہ پر آنا ہوگا اور فلاں ہمارے سٹوں کو خوش کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے بیٹھا ہوا تھا آزاد میرج ہال کے ہال میں، حاجی رضی نوشاد صاحب تھے، ایک ہندو سونار کی دکان ہے اور وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے برقع پہن کر کے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ وہاں معلوم ہوا، کچھ اور دوسری طریقے سے معلوم ہوا۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک گھر میں وہ آفیسر آتا ہے، بینک والا آتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس گھر میں بیٹھ کر کے کام ہو رہا ہے اس گھر والے کو بھی ہر ایک کو 1000 روپے دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے جس گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو الگ۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، ہمارے عزت و ناموس کا سودا ہو رہا ہے۔ اگر جن مردوں کو اس کی خبر ہے اور پھر بھی وہ اگر انہوں نے آنکھوں میں موند رکھی ہیں تو وہ بے غیرت ہو گئے ہیں۔ اور دیوس ایسے ہی مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ مرد دیوس ہیں۔ دیوس مردوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کسی اور پر نہ صحیح تو کم از کم غیرت کی چادر کو اتاریں اور اپنے گھر کی خبر رکھیں۔ اللہ پاک اس قوم پہ رحم فرمائے۔ عزیزان محترم، تو اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے ہیں، میں کتنے فتنوں کی بات کروں اور کتنی چیزوں کی باتیں کروں۔ عزیزان محترم، اور دین کا وہی ہے، یہ دین کا سودا ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کے پیارے رسول اور جو لوگ آج اس ڈیٹ میں ہم ہیں کہ دین پر اور شریعت پر جو بندہ عمل پیرا ہوتا ہے نا، اسے دقیانوسی، اسے مولوی، اسے جاہل، اسے بچھڑا ہوا اور نہ جانے کن کن القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو شادیات بعض ایسی ہونے لگی ہیں کہ جیسے لوگ تو جانے دیجئے ایک شریف دیندار بندہ بھی اس شادی میں شرکت کرنے سے گھبراتا ہے۔ میں ابھی اپنے خاندانی دوسری جگہ کیا بولوں، یہ آگ ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ ہمارے دور کے خاندان کی ایک شادی تھی گیا میں، شہر میں، ابھی کچھ دنوں پہلے میں جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکا۔ بعد میں جب اس خبر مجھے رپورٹ ملی ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے وہاں پہنچنے سے بچا لیا، جانے سے بچا لیا۔ انہوں جو مسجد میں نکاح ہوتا ہے، نکاح اور خطبے اور دعا کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی روحانیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میرج ہال میں خطبہ اور دعا کی بھی لوگوں کو موقع نہیں ہے، وہ بھی بس یوں ہی رسمی نکاح کو سنت تو کہہ رہے ہیں لیکن سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ بھی برائے نام ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین وہ ایسے دور میں ہم جب پہنچ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ فتنے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ فتنے جو ہوں گے وہ اس طریقے سے کالی راتوں کی طرح وہ فتنے اگلیں گے۔ اپنے دین کو بچانا بڑا سخت کام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی، دین پر جمع رہنے والا آدمی، دین پر قائم رہنے والا آدمی جیسے ہاتھ ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری لینے والا۔ ہاتھ میں چنگاری لینا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ ذرا دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق ذرا اصول گھر میں لائیں تو صحیح۔ آپ کی بیوی آپ کی دشمن ہو جائے گی، بیٹے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے خاندان والے آپ کو دشمن ہو جائیں گے، آپ کو 1000 قسم کے تانے دیے جائیں گے صاحب، لیکن بندہ مومن یار وہی ہے، یہی ہے انگارہ لینا۔ ان تمام لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی کہے کہ چلو تم خوش رہو نہ رہو، ہم یا تو تمہیں خوش کر سکتے ہیں یا اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جرأت ہم سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے موقع پر جہاں بات یہ آ جائے کہ جہاں اللہ رسول کو خوش کرنا ہے، کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، خاندان والوں کو خوش کرنا ہے، تو ہم ہاتھ میں جو علم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کا اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خوشنودی کا اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی خوشنودی کا علم عطا فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے دین پر جب سخت وقت آیا ہے، آج علماء پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جیسے بھی ہیں، جس طریقے سے ہر شعبے میں زوال آیا ہے، یقیناً ہمارے شعبے میں زوال آیا ہے۔ ہمارے اخلاق، کردار اور ہمارے معاملات بھی اب ویسے نہیں رہ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں
کہ یہ علماء ہی ہیں، یہ اہل مدارس ہی ہیں، یہ حفاظ اور قراء ہی ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے دین کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ مسجدوں میں اذانیں ہوں، یا امامت کا معاملہ ہو، یا قرآن کی تلاوت ہو، یا اللہ کا ذکر و فکر کا معاملہ ہو، یا پھر دین کی باتیں ہوں، صحابہ کا تذکرہ ہو، حضور کی سیرت ہو، یہ سب علماء کرام ہی کی بنیاد پر، ان علماء کی بنیاد پر۔ اسپین جب ختم ہوا، تباہ ہوا، تو وہاں مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا، کیونکہ علماء بھی وہاں سے ختم ہو گئے یا علماء ہجرت کر گئے۔ ہندوستان میں 1857 میں جب پوری طریقے سے انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے اور کئی ہزار علماء کو صرف دلی کی سرزمین پر سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اور ان کا پورا عیسائیوں نے پورا پیٹرن تیار کر رکھا تھا کہ جس طریقے سے اسپین سے ہم نے مسلمانوں کو ختم کیا ہے، ہمیں ہندوستان کی سرزمین سے بھی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ایسے دور میں، اس 1857 کے بعد ایسے دور میں جب انگریزوں نے اپنے ناپاک چنگل گاڑ رکھے تھے، وہ علماء تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مشائخ اعظام، جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے تھے، بے لوث دین کی خدمت کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا رہے تھے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آج اسلام کا نور ہند کی سرزمین پر نظر آتا ہے، تو یہ فیضان اولیاء بھی ہے اور خدمات علماء بھی ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ترکی کی سرزمین پر وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ بات بڑی اچھی آ گئی تھی مجھے یاد، حضرت شیخ محمود آفندی رحیم اللہ، یہ ترکی کے بڑے زبردست شیخ اور عالم دین ہیں۔ ترکی کی سرزمین پر جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ سپر پاور تھا، مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی، اس وقت کوئی وجود نہ تھا برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا۔ وہ اقتدار اللہ نے اور وہ حکومت اور وہ طاقت اللہ نے خلافت عثمانیہ کو بخشی تھی، لیکن پوری طریقے سے کئی سال کی جد و جہد کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، اور آخری سلطان عبدالحمید اس دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو پوری طریقے سے انگریزوں کا قبضہ ہوا، اور اپنی کٹ پتلی کو وہاں ترکی میں بٹھایا گیا ہے، جسے کمال اتا ترک کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کمال پاشا۔ اس نے مسجدوں پر، نمازوں پر، اذانوں پر، قرآن کی تلاوت پر اور ہر چیز پر بینڈ لگا دیا۔ لیکن کس طریقے سے وہاں کے علماء اور مشائخ نے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، اور حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے علاوہ بہت سارے علماء و مشائخ نے کس طریقے سے اس دین کو بچایا ہے، میں اسے آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ لیکن آج یہ موقع نہیں ہے، میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ میں حضرت شیخ محمود آفندی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ آج کے اس دور میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یار سب کام علماء نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی خرابی کا سارا ٹھیکرا آپ علماء اور ائمہ کے سر نہ پھوڑیں، آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں وہی ہے کہ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، اور تمہاری جگہ جسے چاہے گا اسے کھڑا کر دے گا۔ تو ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کے ہم محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اپنے اپنے طور پر دین کی سالمیت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔